حور نے کہا مولا میں اہل بیت کے محبوں میں سے ہوں، مجھے قطعاً یہ گوارا نہیں کہ میں آپ کو لے جاؤں، لیکن یہ پیچھے جو خبیث ہیں چند جاسوس میرے ساتھ ہیں، میں رعایت کروں گا، یہ ابن زیاد کو لکھیں گے، بتائیں گے مجھ پر مصیبت بنائے گی، ایک کام کریں آپ میرے ساتھ چلیں تو صحیح۔ چلتے رہیں، جب رات ہوگی تو آپ ایک کام کرنا، عورتوں کا بہانہ لے کر آپ دور ٹھہرنا اور رات کو آپ نکل جانا۔ میرے امام نے کہا بہت اچھا، اور حور کو دعائیں دی۔ حور اپنے ساتھیوں کو لے کر کے رکا، اور رکنے کے بعد مولا حسین عورتوں کے خیال سے دور رکے، لیکن خیمے نہیں گاڑے، اور جب رات سیاہ ہو گئی تو اس جنگل سے نکل کر مولا حسین نکل پڑے۔ قافلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، لیکن جب صبح ہوئی، فجر کا وقت آیا، تو جب قافلہ اس مقام پر جا کر کے رکا کہ وہاں سے حور کے سپاہ نظر آ رہے تھے، اتنا چلنے کے بعد بھی حور کی فوج نظر آ رہی تھی، اور جیسے ہی قدم مولا حسین نے اس زمین پر رکھے، اس زمین کی ایک عجیب خصوصیت تھی، جیسے اس زمین پہ قدم رکھا وہ زمین پوری رنگین ہو گئی، لال ہو گئی، اور آپ نے جیسے قدم رکھا ایک آندھی چلی، وہ سرخ آندھی تھی، اور اس سے جو غبار اڑے اس سے مولا حسین کی زلفیں بھی لال ہو گئی، عورتوں کے دوپٹوں میں بھی لالی آ گئی۔ اس وقت لوگ رونے لگے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مولا حسین نے فرمایا معلوم کرو کسی سے یہ کون سی زمین ہے۔ جب لوگوں سے معلوم کیا تو کسی نے کہا اسے وادی طف کہتے ہیں، کسی نے کہا یہ نینوا کی وادی ہے۔ مولا حسین نے کہا اب ہم اپنی آخری منزل پر آ گئے، خیمے لگا دیے جائیں اور معلوم کرو یہ زمین کس کی ہے، اور جلدی جلدی سے اس زمین کی رقم ادا کر دی جائے۔ مولا علی اکبر نے پوچھا بابا اتنے مقام پر خیمے لگائے، آپ نے مالک کے نام پوچھ کر کے رقم ادا نہیں کی، جگہ جگہ خیمے لگے، اس زمین پر ڈر لگتا ہے، لیکن اس کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ یہاں رقم ادا کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے ہم آل محمد ہیں، ہم قبریں بھی مفت کی جگہ پر نہیں بناتے، یہاں ہماری قبریں بننے والی ہے، اور جہاں قبریں بنے گی وہ زمین خریدنی چاہیے، اس زمین کی قیمت ادا کرنی چاہیے۔ مولا حسین نے معلوم کروایا اور اس زمین کی رقم تک ادا فرمائی، یہ تک تاریخ میں آیا ہے۔